دوستان ذی قدر، حیا ایک ایسا فطرت انسانی کا وصف ہے کہ جو بہت سی خوبیوں اور اچھائیوں کو جنم دیتا ہے۔ حیا کی وجہ سے انسان میں عفت و پاکیزگی آتی ہے، مروت اور چشم پوشی حاصل ہوتی ہے، اور یہ حیا کا وصف ہی ہے جو انسان کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ واپس لوٹنے میں رکاوٹ بنتا ہے، اور حیا کی وجہ سے انسان بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ برادران ذی قدر، اسلام میں حیا کی اس قدر تعریف کی گئی ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحیاء من الایمان، کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ تو دوستان ذی قدر، حیا وہ اعلیٰ وصف انسانی ہے جو اللہ تعالی نے انسان کی فطرت میں ودیت فرمایا ہے، اور اسی کی بنیاد پر ہمارے بہت سے اخلاقی معاملات، معاشرتی معاملات وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ یہ وہ وصف ہے جو پہلے دن سے انسان کو عطا کیا گیا، اور برادران ذی قدر، یہ حیا وہ فطری وصف ہے کہ جس کی وجہ سے قرآن کریم میں آتا ہے کہ جب سیدنا آدم و حوا علیہم السلام جب لغزش کی وجہ سے اللہ تعالی کی ناراضگی ان پر ہوئی تو ان کا بدن ننگا ہو گیا، تو ان کے اندر حیا تھا، اس لیے حیا کی وجہ سے فوراً جب بدن ننگا ہوا، برہنہ ہوئے، تو ارشاد باری تعالی ہے تفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، کہ آدم و حوا فوراً اپنے بدن پر جنت کے پتے چسپاں کرنے لگے، ان سے اپنے بدن کو ڈھانپنے لگے۔ برادران ذی قدر، حیا کا ڈائریکٹ تعلق دو چیزوں سے ہوتا ہے، ایک آنکھ پر کہ انسان کی آنکھ جھکی رہتی ہے، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ بہت سے گناہوں کا سبب آنکھ بنتی ہے۔ پہلے بہت سے نظارے، بہت سا حسن اور خوبصورتی آنکھ میں آتا ہے، اور اس کے بعد دل میں اترتا ہے، تو جب یہ دل میں اترتا ہے تو پھر یہ برے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے حیا کی وجہ سے انسان کی آنکھ پر اثر پڑتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ حیا کی وجہ سے انسان اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتا ہے۔ لیکن برادران ذی قدر، انتہائی افسوس کی بات ہے کہ آج ترقی کے نام پر، تہذیب نو کے نام پر، اور نیو ورلڈ آرڈر کے خاص پروگرام کے تحت دنیا میں بے حیائی کو عام کیا جا رہا ہے، اور ہماری آنکھوں سے بے حیائی کی چادر نوچ کر ہماری نوجوان نسل کو بے حیا کرنے کے لیے مغرب منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ ایسے حالات میں جانشین حضور سیدی ضیاء الامت عزت مآب حضور سیدی و مرشدی پیر محمد امین الاسناد شاہ صاحب نے محسوس فرمایا کہ آج ہمارا میڈیا، ٹیلی ویژن اور دیگر ذرائع جس طرح تیزی کے ساتھ فحاشی، بے حیائی اور یعنی کو فروغ دے رہے ہیں، یقیناً اس کے نتیجے میں معاشرے میں بدکاری، زناکاری آئے گی، جو انتہائی انسانیت کے لیے قاتل چیزیں ہیں۔ تو برادران ذی قدر، اس لیے آج آپ کی خدمت میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حیا وہ ہمارا فطری وصف ہے جو اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمایا، اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص
उम्मत को इसकी तलकीन फरमाई। दोस्ताने ज़ी कदर, ये हया वो आला वस्फ है कि हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहां अल्लाह ताला ने तमाम आला औसाफ से मुज़य्यन फरमाया, बल्कि तमाम कमालात औसाफ जब अपने नुक्ता कमाल को पहुंचते हैं तो वह औसाफ मोहम्मद करीम बन जाते हैं। बरादराने ज़ी कद्र, हया का वस्फ भी अल्लाह ताला ने हमारे आका को बहुत ज्यादा अता फरमाया था। आप बहुत से अहले इल्म तशरीफ फरमा हैं, जानते हैं कि हमारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बिल्कुल बचपन का जमाना है। जब तामीर काबा हो रही है तो उस तामीर में हिस्सा लेने को सादत समझते हुए जहां बड़े लोग जवान हिस्सा ले रहे हैं, वहां छोटे छोटे भी हिस्सा ले रहे हैं, और खुद आपके और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नाज़नीन कंधों पर पत्थर उठा उठा कर तामीर काबा के लिए ला रहे हैं। तो हजरत अब्बास आपके चचा जान ने कहा कि प्यारे, बाकी बच्चों ने अपने कंधों पर कपड़ा रखा हुआ है जिसकी वजह से उनके कंधे जख्मी नहीं हो रहे, आप भी अपना तहबंद उतार कर अपने कंधे पर डाल लें ताकि आपका कंधा जख्मी होने से, छिलनी होने से बच जाए। तो हजरत अब्बास ने, बाद रिवायात में आया कि उन्होंने आपका तहबंद खोलना चाहा, या जब तहबंद खोलकर आपके कंधे पर रखा गया तो हुजूर आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शर्म व हया की वजह से फौरन बेहोश हो गए। इस कदर ये आला वसफ आपके और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक में पाया जाता था और अल्लाह ने आपको वदीयत किया था। और बरादरान गिरामी कद्र, जो ही मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को होश आई तो जबान पे जारी था, इजारी इजारी, मेरा तहबंद, मेरा तहबंद, कहाँ है मेरा तहबंद लाओ। और फौरन आपको हजरत अब्बास ने तहबंद पहना दिया। दोस्ताने गिरामी कदर, ये हया वाला वस्फ है जो अल्लाह करीम ने हमारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बदरजाए कमाल अता फरमाया और इंसानियत को इससे नवाजा। लिहाजा दोस्ताने गिरामी कदर, मेरे आका करीम ने अपने अमल से, अपने कौल से, अपने फेल से हमें हया का सबक दिया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके बारे में सहाबाए किराम फरमाते हैं कि हमारे आका करीम में वस्फ़े हया इतना ज्यादा था और इतना आला था, सहाबाए किराम फरमाया करते थे, कानन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशद्द हया मिनल अज़रा फी खिदरिहा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबा फरमाते हैं कि ऐ लोगो, हमारे आका मौला आलम जवानी में भी इतने हया वाले थे कि एक नौजवान कंवारी लड़की अपने पर्दे की ओट में इतनी हया वाली नहीं होती जितना आमला का लाल आलम जवानी में हया वाला था। लेकिन आज जब मैं देखता हूं कि मेरा नौजवान बेहयाई का एजेंट बनकर, वीसीआर का एजेंट बनकर दुनिया में बेहयाई फैला रहा है और ये बेहयाई पर मबनी कारोबार कर रहा है, तो बरादरान गिरामी कदर दिल खून के आंसू रोता है कि हमारे आबा व अजदाद का अंदाज क्या था। तो आज जो कुछ मीडिया पर हो रहा है, आप अहबाब देखते हैं, हमारे ये हुक्मरान अगरचे बज़ाहिर हम लोग आजाद हैं, लेकिन बबातन हमारे ज़हन आज भी गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। और हमारे हुक्मरान तो मगरब और अमरीका के यूं लगता है कि ये एजेंट हैं और उसकी गुलामी के लिए इन्होंने जिंदगी वक्फ कर रखी है। दोस्ताने गिरामी कदर, मुशर्रफ के दौर में जब नौजवान लड़कियां टेलीविजन पर सर से दुपट्टे उतार कर आती और वो लड़के और लड़कियों को इकट्ठा मिलाकर भगाया करते थे और ये टीवी पर और मीडिया पर दिखाया करते थे, तो उसे कहा गया कि जनरल साहिब, सदर साहब, ये नहीं होना चाहिए।
تو وہ کہنے لگا کہ جو لوگ یہ منظر نہیں دیکھنا چاہتے وہ اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے کہا تھا کہ سید کہلانے والے مشرف، تمہیں حیا کرنی چاہیے کہ تیرے مصطفیٰ کا دین کیا کہتا ہے، تیرے نانا جان کا دین کیا کہتا ہے۔ لیکن دوستو، ہمارے حکمرانوں کی سوچ اس قدر بے حیا ہو چکی ہے کہ وہ کہتے ہیں ایسے مناظر جو نہیں دیکھنا چاہتا وہ ٹی وی بند کر دے۔ لیکن میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ حکمران جس طرح آج برہنگی، بے حیائی، فحاشی اور اس بے غیرتی کو فروغ دے رہے ہیں، کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اپنی بچیاں بھی اس کا اعلی کار بنے اور ان کے ساتھ بھی ایسا سلوک کیا جائے؟ یاد رکھیں، جو قوم کا حکمران ہوتا ہے حقیقت میں وہ قوم کا باپ ہوتا ہے، اور قوم کی بیٹیاں اس کی بیٹیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے دوستان ذی قدر، ہمارے حکمرانوں کو یہ تو یورپ کی غلامی پر رضامند ہیں، مغرب کی غلامی پر رضامند ہیں، اور مغرب ایک خاص پروگرام کے تحت آج سے نہیں، یہ ان کا بہت پرانا طریقہ ہے کہ مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے ان کو ان کی اعلیٰ اخلاقی، ایمانی، روحانی اقدار سے بیگانہ کیا جائے، محروم کیا جائے، اور ان سے ان کی اعلیٰ اخلاقی اقدار چھینی جائیں۔ لیکن دوستان گرامی قدر، خدا کی قسم، ہمارے آباء و اجداد نے ہر دور میں اور ہمارے بزرگوں نے ہر دور میں اپنی اعلیٰ اسلامی اقدار کو مضبوطی سے تھاما، اور بالخصوص فحاشی اور بے حیائی کو ناپسند کیا۔ اور ایسی چیزوں کو آپ، محرم الحرام کا مہینہ ہے، آپ نے البدایہ والنہایہ، کامل ابن اسیر، ان تاریخوں کے حوالے سے پڑھا ہوگا کہ یزید کے کردار میں ایک بات یہ تھی کہ یلعب بالقیان، وہ نوجوان لڑکیوں کے ساتھ دل لگی کرتا تھا، انہیں دربار میں بلا کر یا خلوت کدے میں ان سے دل لگی کیا کرتا تھا۔ دوستان گرامی قدر، جب حکمرانوں کا کردار ایسا ہو جاتا ہے پھر قوموں پر زوال آتا ہے۔ تو آج الحمدللہ قبلہ حضرت صاحب نے اس بات کو محسوس کیا اور فرمایا کہ عوام الناس کو آگاہ کیا جائے۔ ایسے حالات میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں، اور اپنے جو عموماً میں کہا کرتا ہوں، بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ باہر تو ہم یورپ کے خلاف نعرے لگاتے ہیں، بھارت کے خلاف نعرے لگاتے ہیں، لیکن ہمارے خلوت کدے بھارتی فلموں سے آباد ہیں، یورپی فلموں سے آباد ہیں، اور آج ہمارا میڈیا اتنی بے حیائی پیش کر رہا ہے کہ باپ بیٹی کے ساتھ اگر باغیرت ہو تو بیٹھ کر ٹی وی نہیں دیکھ سکتا۔ یہی حیا کا نتیجہ ہے کہ ہمیں شریعت مطہرہ میں نگاہیں پست رکھنے کا حکم ملتا ہے، کبھی شرمگاہیں ڈھانپنے کا حکم ملتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کسی مرد کے لیے اپنی شرمگاہ ننگی کرنا حرام ہے، عورت کے لیے شرمگاہ ننگی کرنا حرام ہے۔ مرد کی شرمگاہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک، گھٹنوں کے نیچے والے حصے تک، ہمارے بہت سے دیہاتی لوگ اس مسئلہ سے بے خبر ہیں کہ یہ ران اور یہ گھٹنے یہ شرمگاہ ہے، اور بلا ضرورت انہیں ننگا کرنا حرام ہے، ننگا کرنا بھی حرام ہے اور انہیں ننگا دیکھنا بھی حرام ہے۔ اسی طرح عورت، آزاد عورت کا سارا جسم شرمگاہ ہے سوائے چہرہ، ہاتھ اور بعض روایات کے مطابق پاؤں کے۔ تو دوستان گرامی قدر، یہ شرم کا ہی عملی ثبوت ہے کہ ہمارے دین کے اندر ہمیں یہ احکام دیے گئے کہ ہم اپنی ستر عورت کا خیال رکھیں، یعنی اپنی شرمگاہوں کو ڈھانکے رکھیں۔ لیکن آج ہمارے میڈیا پر جو کچھ ہو رہا ہے، اگر برادران گرامی قدر کسی باغیرت مسلمان کے گھر اگر ایک نوجوان ننگے بدن یا کچھ ننگا بدن لے کر داخل ہو تو ان کی غیرت جوش میں آتی ہے، لیکن کیا آج میڈیا کے ذریعے گھر گھر میں بے حیائی نہیں پہنچ رہی ہے؟ آج عالم یہ ہے دوستان گرامی قدر، لیکن ہم بس آزادی اور یورپ کی غلامی میں اتنے مست ہیں کہ آج ہمیں اپنے آباء و اجداد کے وہ کارنامے یاد نہیں ہیں اور وہ حقائق یاد نہیں ہیں۔ اس لیے برادران ذی قدر، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اس اخلاق اور اقدار کے ورثے کو محفوظ رکھیں۔ آپ کو یاد ہوگا جن لوگوں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے کہ جب حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ
جا بجا عیسائیت کو شکست دے رہے تھے اور ہر جگہ سے انہیں بھگا رہے تھے، تو انہوں نے ایک حربہ استعمال کیا، اور وہ حربہ کیا تھا برادران گرامی قدر، کہ ایک مقام پر انہوں نے یہ پلان کیا کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کا فوج کا ہرا ولدستہ آئے تو جس راستوں سے وہ گزرے وہاں نوجوان حسینائیں دوشیزاؤں کو حسن و جمال کا پیکر بنا کر کھڑا کر دیا جائے، رانائی و زیبائی کا مجسمہ بنا کر کھڑا کر دیا جائے، یقیناً ان کی نظریں اس حسن کی جانب متوجہ ہو جائیں گی، وہ نوجوان لڑکیوں کے حسن میں کھو جائیں گے، جب ان کے حسن میں کھو جائیں گے، جب ان کی خوبصورتی میں گم ہو جائیں گے، پھر ان پر حملہ کرنا آسان ہوگا۔ لیکن دوستان گرامی قدر، جب سلطان صلاح الدین ایوبی کا ہرا ولدستہ وہاں پہنچا تو پہلی نظر پڑی، لیکن دوسری نظر ارشاد نبوی کے مطابق جھک گئی، کیونکہ وہ سچے مسلمان تھے، جانتے تھے ہمارے آقا کریم نے فرمایا کہ پہلی نظر تو معاف ہے لیکن دوسری نظر ہرگز معاف۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں گلی میں جا رہے تھے، سامنے سے عورتیں گزریں تو حضرت علی نے سرکار سے عرض کیا، یا رسول اللہ، بعض اوقات آدمی کی نظر بے ساختگی میں اٹھ جاتی ہے، پتہ نہیں ہوتا آقا نظر کے احکام کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، علی پہلی نظر معاف ہے، دوسری معاف نہیں ہے، دوسری پر گرفت ہوگی۔ لہذا دوستان گرامی قدر، سلطان صلاح الدین ایوبی کے ان نوجوانوں نے فوراً اپنی نظروں کو جھکا لیا، ان کی نظروں پر شرم و حیا کا پیرا تھا، ان کے دلوں میں عورتوں کی عفت و عصمت کا پاس تھا۔ جب ان کی نظریں جھکیں تو ان کا پوپ بولا، ان کا بڑا پادری بولا، کہنے لگا، عیسائیوں اگر میرا مشورہ مانو تو سلطان صلاح الدین کے سامنے ہتھیار ڈال دو، صلح کر لو۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جس نے عیسیٰ کو نبی بنایا، ہماری انجیل بھی کہتی ہے جو قوم حیادار ہوتی ہے اللہ اسے کبھی ذلیل نہیں کیا کرتا، کر دے گا۔ برادران اسی قدر، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا تھا، میری بیٹی فاطمہ، عورت کی عزت کس بات میں ہے؟ عرض کیا، ابا جان، عورت کی عزت اس بات میں ہے کہ نہ وہ کسی غیر محرم کو دیکھے اور نہ اسے کوئی غیر محرم دیکھے۔ ارے میری اور تیری تہذیب یہ تھی کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا آخری وقت آیا تو آپ نے آپ کے پاس جو آپ کی خدمت کر رہی تھی اور آپ کی تیمارداری کر رہی تھی وہ عام عورت نہیں تھی۔ آج تو کہا جاتا ہے ابو بکر اور علی آپس میں دشمن تھے، لیکن میں عرض کرنا چاہوں گا، اٹھائیں کشف الغمہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی آخری بیماری میں ان کی ساری خدمت گزاری کرنے والی صدیق اکبر کی بیوی اسماء بنت امیس ہیں۔ اسماء بنت امیس نے حضرت فاطمہ الزہرا کی خدمت کی، خبرگیری کی اور ان کا خیال رکھا اور حضرت علی کے ساتھ مل کر غسل بھی دیا۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ مائی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے فرمایا، اے اسماء، تم ایک تجربہ کار عورت ہو، میں چاہتی ہوں کہ جب میں مروں تو ایک تو میرا جنازہ رات کو اٹھایا جائے، اور دوسری میری یہ خواہش ہے کہ جب میری میت چارپائی پر ہو تو اس وقت بھی میرے بدن کی کوئی ساخت نظر اور بناوٹ نظر نہ آئے، میرے بدن کے اعضاء نظر نہ آئے، میری بناوٹ اور میری ساخت بدن نظر نہ آئے۔ حضرت اسماء بنت امیس نے مشورہ دیا، ہمارے فلاں علاقے کے اندر ایک عورتوں کی میت کے اوپر اس طرح کی ایک چیز ڈالی جاتی ہے کہ وہ تھوڑی سی اٹھی ہوئی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے کپڑا اوپر آتا ہے اور عورت کا بدن بالکل ظاہر نہیں ہوتا، تو آپ نے فرمایا میری میت پر وہی ڈالا جائے۔ میرے دوستوں، میں کہنا یہ چاہوں گا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ اور ہمارے آباء و اجداد میں تو یہ انداز تھا، ان ہمارے مخدوموں نے اور ان کرم فرماؤں نے تو ہمیں یہ سبق دیا کہ عورت کے بدن کی ساخت تک نظر نہیں آنی چاہیے۔ لیکن یہاں تو عالم یہ ہے کہ ہمارے آج سکرین پر ہماری بچیاں تھرکتی نظر آ رہی ہیں، ناچتی نظر آ رہی ہیں اور بدن کی ساخت
ننگا کرنے کا رواج تو یہاں تک پڑ گیا کہ آج دیکھیے ہمارے معاشرے میں ہماری عورتوں کا لباس کیسا، اور وہ لباس سب سے زیادہ مہذب اور ترقی یافتہ سمجھا جاتا ہے جو عورت کے لیے سب سے ٹائٹ لباس ہوتا ہے، اس کے بدن کی ساکھ نمایاں ہوتی ہے۔ علماء کرام سے پوچھئے، حالانکہ ایسا کپڑا پہننا عورت کے لیے حرام ہے، بلکہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کو ایک عورت ملنے آئی اور اس نے سر پر سفید رنگ کا دوپٹہ کیا ہوا تھا، تو حضرت سیدہ نے جو ہی دیکھا تو آپ نے اس کے دوپٹے کو زور سے کھینچا اور اٹھا کر چولہے میں ڈال دیا، اندر سے ایک موٹا کپڑا لا کر اس کے سر پر دیا، فرمایا کیا تمہیں پتہ نہیں ہے جس کپڑے اور جس دوپٹے سے عورت کے بال نظر آئے اس میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ برادران ذی قدر، یہ ہے ہماری تہذیب، لیکن آج ہم کس روش پر جا رہے ہیں؟ آج ہمارے خلوت قدے کن چیزوں سے آباد ہیں؟ میں سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا صرف زبانی عشق رسول کا دعویٰ کافی ہے؟ دعویٰ تو عشق رسول کا ہو، لیکن خلوت قدہ بھارتی اور انڈین فلموں سے آباد ہو، یورپی فلموں سے آباد ہو۔ خدا کی قسم یاد رکھیں، جب آپ ایسا کام کرتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کس قدر اسلام اور بزرگان دین کی عصمت اور عزت کی چادر کو تار تار کرتے ہیں۔ ایک شاعر اسی کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہتا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر اکثر، میں نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر اکثر، تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے، کہاں وہ تیرے آبا و اجداد، کہاں وہ ان کا کردار، اور کہاں آج تیرا یہ خلوت قدے میں یوں مسکرانا اور ساری ساری رات اس طرح گزار دینا۔ اس لیے مزید کہتا ہے کہ نئی تہذیب کی بے روح بہاروں کے عوض، نئی تہذیب کی بے روح بہاروں کے عوض، اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے۔ آج یہ خلوت قدہ ہے میرے نوجوان کا، اور کبھی یہی تیرا خلوت قدہ تھا۔ خدا کی قسم جس نے قوموں کی تقدیر بدل ڈالی، یاد ہوگا آپ کو امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ عیسائیوں کے ساتھ ایک جنگ میں 3 مسلمان نوجوان عیسائیوں نے قیدی بنا لیے، اور انہیں ہرقل نے کہا کہ اے نوجوان مسلمانوں، اگر تم اسلام کو خیر بات کہہ کر عیسائیت قبول کر لو میں تمہاری جان بخشی کر دوں گا، اور یہ تمہاری زندگی کی رعنائیاں، یہ جوانیاں، یہ بہاریں، یہ حسن قائم رہے گا۔ اب تمہاری مرضی، چاہو تو جوانی کے خواب دیکھ لو، اور اگر اسلام کو نہیں چھوڑو گے تو پھر یاد رکھو تمہارا انجام موت ہوگا۔ لیکن دوستان گرامی قدر، وہ نوجوان آج کے نوجوان نہیں تھے جو امریکہ کے گرین کارڈ کے لیے قادیانی بن جائیں یا یورپ کے گرین کارڈ کے لیے اپنے دین کو داؤ پر لگا دیں، اپنا مذہب کا خانہ تبدیل کروا لیں۔ وہ تو وہ نوجوان تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے فیض خاص پایا تھا۔ انہوں نے جواب دیا، ہرقل سن لو، ہم جان تو چھوڑ سکتے ہیں لیکن دین و ایمان نہیں چھوڑ سکتے، ہم اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اس ظالم نے ایک کڑاہ منگایا، تیل گرم کروایا، لیکن دوستان گرامی قدر ہر ایک کہتا ہے مجھے پہلے ڈالو۔ حیران رہ گئے، کہتے ہیں موت سے دنیا ڈرا کرتی ہے، لیکن حیرت ہے بڑا کہتا ہے مجھے پہلے ڈالو، میرے ہوتے ہوئے میرے چھوٹے بھائی کو سزا نہ ملے۔ چھوٹا کہتا ہے احترام کا تقاضا یہ ہے پہلے مجھے ڈالو کہ میرے بڑے بھائی کو میرے سامنے نہ ستایا جائے۔ دنیا تو موت سے ڈرا کرتی ہے، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا موت سے وہ ڈرا کرتے ہیں جو رخ یار کی رعنائیوں سے بے خبر ہوتے ہیں۔ ہمیں تو معلوم ہے کہ ادھر موت آئے گی، ادھر محبوب کا دیدار نصیب ہو جائے گا، اس لیے ہم موت میں دیدار یار کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے دوستان گرامی قدر 2 بھائیوں کو اس کڑاہ میں ڈال کر موت میں اس تیل میں بھون دیا گیا، موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس کا وزیر کہنے لگا اے بادشاہ
یہ نوجوان انتہائی خوبصورت ہے، اس کی جوانی پر مجھے ترس آ گیا، اگر اجازت دو تو میں اس کو عیسائی بنا سکتا ہوں، مہلت چاہیے۔ 40 دن کی مہلت لی، اور کس زام، کس فخر، کس مان اور گمان پر اس نوجوان لڑکے کو لے گیا۔ اس کی وجہ یہ کہ وزیر کی نوجوان لڑکی حسینہ روزگار تھی، انتہائی حسن و جمال کا پیکر، رعنائی و زیبائی کا پیکر۔ اسے پتا تھا جب اس کے خلوت کدے میں میری وہ بچی جائے گی جس کے حسن کی ایک جھلک کو دنیا ترستی ہے، جب یہ جائے گی یقیناً وہ متاع ایمان قربان کر دے گا، اس کے حسن پر فدا ہو جائے گا۔ لیکن برادران گرامی قدر، امام سیوطی علیہ الرحمہ نے نقل کیا کہ جب وہ گھر لے گیا، لڑکے کو ایک کمرے میں رکھا، اپنی بیٹی کو بتا دیا، اے میری لڑکی، اگر تیری وجہ سے یہ لڑکا اگر عیسائی بن جائے گا، ان کے عقیدے کے مطابق اس نے اسے بتایا، کل مسیح علیہ السلام تیری شفاعت کریں گے، تیری بخشش ہو جائے گی۔ اس نے کہا ابا جان فکر نہ کریں، یہ تو عام سی بات ہے۔ لیکن دوستان گرامی قدر، وہ عورت متعدد راتیں خلوت قدے میں آتی رہی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، ایک آج کا نوجوان کا خلوت قدا ہے اور ایک اس نوجوان کا خلوت قدا ہے، کئی دن وہ آتی رہی، لیکن جب مرد نے، اس لڑکے نے اور غیرت مند مسلمان نے ایک آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا تو لڑکی اٹھی کہنے لگی، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، افی جنبے کا حجر او قلب، لڑکے مجھے بتا تو صحیح، تیرے پہلو میں پتھر ہے یا دل ہے؟ مجھے نہیں دیکھتا تیرے اس کمرے میں کون آتی ہے، حسن کا پیکر آتی ہے اور حسینہ ہے جہاں آتی ہے، اور میرے حسن کی ایک جھلک کو دیکھنے کے لیے دنیا ترساں ہے، لیکن میں تیرے پاس آتی ہوں۔ لیکن اس لڑکے نے کہا، اے لڑکی تو آتی ہے، لیکن میرا دین اور میرا نبی مجھے تجھے دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ برادران ذی قدر، لڑکے نے کہا میرا دین مجھے اجازت نہیں دیتا، میرے آقا کریم مجھے اجازت نہیں دیتے، میں تمہیں کس نظر سے دیکھوں؟ مانا تو بڑی حسین ہے، لیکن سن لو کہ بے شک تیرا حسن ہے، لیکن ہم بھی غیرت والے ہیں، ہماری آنکھوں میں شریعت محمدی کا سرما ہے، جس کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اس ظاہری حسن کی اور بے حیائی پر مبنی حسن کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لڑکی کہنے لگی کہ اے لڑکے ہوش میں آ، اگر عیسائی نہیں ہوگا پھر تیری موت ہوگی۔ اس نے کہا میرے بھائیوں نے اگر موت کو قبول کر لیا تو میں بھی موت کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا عیسائی ہو جا۔ اس نے کہا اگر تم مجھے عیسائی ہونے کی دعوت دیتی ہے، مجھے بھی حق ہے کہ میں تمہیں دعوت دوں کہ تم محمدی ہو جا، تو میرے آقا کی امتی بن جا۔ اس نے کہا تیرے عیسائیوں نے تیری عصمت، تیری عفت اور تیری عزت کو میرے خلوت قدے میں بھیجا، اور تیری عیسائیت کا آج کردار یہ ہے کہ انہوں نے نوجوان لڑکی کو ایک نوجوان لڑکے کے کمرے میں بھیجا، لیکن میں ہوں کہ اتنے دنوں سے تیری عزت کی حفاظت کر رہا ہوں۔ اب تو بتا تیری آج کی عیسائیت قابل قبول ہے یا میرے محمد عربی کا دین اسلام قابل قبول ہے؟ اس نے کہا اگر ضمیر کی بات کروں تو تیرا دین اعلیٰ ہے، جو خلوت قدے میں ایک نوجوان کو اتنا باحیا بنا دیتا ہے کہ خلوت قدے میں بھی وہ میری طرف میلی آنکھ دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ اور حال یہ ہے کہ زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ ہم اکثر سامنے غیروں کے آنکھیں بند رکھتے ہیں، سبب یہ ہے کہ پھرتا ہے جمال یار نظروں میں، کہ میری آنکھوں میں تو جمال محمدی ہے، حیاء محمدی ہے، میں تمہیں کیسے دیکھوں؟ دوستان گرامی قدر، وہ لڑکی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتی ہے، استبل سے سواری منگاتی ہے، اللہ نوجوان کو بھی عافیت بخشتا ہے، اس لڑکی کو بھی عافیت بخشتا ہے۔ یہ تھے تیرے آباء و اجداد کا کردار، ان کے خلوت قدے جن کے خلوت قدوں کی صفائی نے لوگوں کے دلوں کو بدلا اور انہیں اپنے محبوب نبی کے دین کا عاشق بنایا۔ اپنے کلام کو ختم کروں گا، اقبال نے کہا تھا خدا کرے تیری جوانی رہے بے داغ، کہ زمانے کی آنکھ میں حیا باقی نہیں ہے، وما علیہ